لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے زمانے میں مبتلا بہ مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ایمان اور عقیدے کا ہے، جو ہر زمانے میں رہا ہے. یہ دین اسلام جو آفاقیت کے اعتبار سے بین الاقوامی سطح کا دین ہے، اگر اس کے قوانین کو تسلیم کر لیا جائے تو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اعلان کے بعد تمام مشرکین و کفار نے مل کر اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی. پہلی سازش جو تھی ان کی وہ تھی قتل و غارت گری، اذیتیں. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں. آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد میں پھر آپ سے جنگیں لڑی گئیں، جس میں جنگ احد ہے، بدر ہے، خیبر ہے، خندق ہے، وغیرہ وغیرہ. جب کافروں نے دیکھا کہ ہم لڑائی لڑ کے بھی ان کو نہیں مٹا سکتے اور دین مستقل طور کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر اسلام کا لباس پہن کر مسلمانوں کے خلاف سازش میں جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو تعلیمات قرآن و محمد و آل محمد علیہ السلام کے خلاف عقائد سکھانا اور بتانا شروع کیے. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے اس خطرے کے پیش نظر کافی اور وافی بیانات کے ذریعے سے، احادیث و فرامین کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، بشرطے کہ ہم اس رہنمائی کے اوپر قائم رہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے جناب کمیل کو کہ یا کمیل ان لا تأخذ الا عنا تکن منا، اے کمیل جو کچھ لینا ہم سے لینا، ہمارے علاوہ کسی سے نہ لینا، تاکہ تم ہم میں سے ہو جاؤ. اور یہ اسی خطرے کے پیش نظر تھا کہ لوگ کسی اور سے عقیدت رکھتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے ان کی باتوں کو تسلیم کر کے ایسا نہ ہو کہ دین اسلام سے اور حقیقت دین سے، حقیقت تشیع سے دور ہو جائیں. لہذا اس روایت کو علامہ مجلس الرحمن نے بحار الانوار میں لکھا ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آیات بھی پیش کریں گے. آج یہ عقیدہ آپ سن لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اعلم ان الغلو فی النبی والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام، کہ اس بات کو جان لو کہ نبی اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلو کیا ہے. تو اس کی اقسام بتائی گئی ہیں. بالقول بألوہیتہم، پہلا یہ کہ ان کی الوہیت کا اقرار کرنا یا اعلان کرنا، یہ غلو ہے. او بکونہم شرکاء فی المعبودیہ، عبادت کے اندر محمد و آل محمد علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک گرداننا. او فی الخلق والرزق، یا ان کو خالق ماننا یا ان کو رازق ماننا. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَلَّ فِيهِمْ،
یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جو ہے وہ حلول کر جاتا ہے. یہ عقیدہ صوفیوں کا ہے کہ ہمارے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی نانو ہوا وہ ہوا نانو، یہ صوفیوں کا عقیدہ. جیسے فارسی میں کہا گیا کہ تو من شدی من تو شدم، یہ جو ہے یہ عقائد صوفیوں کے ہیں، یہ شیعوں کے عقائد نہیں ہیں. شیعہ اثنا عشری جو ہے امامی جو ہے وہ اس پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. اب اتحاد بہم، اور یا یہ کہ یہ اور اللہ ایک ہی ہے، الگ الگ ذات نہیں ہے. او انہم یعلمون الغیب بغیر وحی و الہام، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بغیر وحی اور الہام کے علم غیب رکھتے ہیں، یہ بھی غلو ہے. عن اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے جب وحی اور الہام ہوتا ہے اور وہ وحی اور الہام کے لیے کوئی اب وحی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منقطع ہو گئی ہے، الہام جو ہے یہ جاری ہے. اور یہ الہام جو ہے پروردگار عالم کا انعام ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو، اور اس کا جو نمونہ عملی ہے، عملی نمونہ ہے، وہ ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم وہ چاہتے ہی نہیں ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو یہ چونکہ مشیت پروردگار ہے تو یہ جب کچھ جو کچھ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہنے لگتا ہے. لہذا خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا، نہج البلاغہ یہ بحار الانوار میں یہ حدیث بھی موجود ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے کہ هو الذی فوض الینا امور عبادہ ونحن نفعل باذنہ ما نشاء، اس اللہ نے اپنے بندوں کے امور ہمیں تفویض کیے ہیں اور ہم اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چونکہ اپنی مشیت قرار دیا ہے، اور یہ وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں جو اللہ نہیں چاہتا، تو اب جو کچھ یہ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ مشیت پروردگار ہیں. اب اس کے آگے فرماتے ہیں کہ وَبِالْقَوْلِ فِي الْآئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ أَنَّهُمْ كَانُوا نَبِيًّا أَوْ بِتَنَاسُخِ أَرْوَاحٍ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سابقہ نبی تھے اور یہ روحیں جو ہے وہ تناسخ کر کے، نسخہ کر کے، یعنی کبھی اس سے نکل کے ادھر اور ادھر سے نکل کے ادھر ایک دوسرے کے اندر جاتی ہے، اس کا عقیدہ رکھنا یہ بھی غلو ہے. او القول بان معرفتهم تغنی عن جمیع الطاعات، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ آل محمد علیہ السلام کی معرفت انسان کو مستغنی اور بے نیاز کر دیتی ہے تمام اطاعتوں سے، یہ بھی غلو ہے. اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں، جو استفادہ کیا گیا ہے معصوم کے فرمان سے، وَلَا تَكْلِيفَ مَعَهَا بِتَرْكِ الْمَعَاصِي، اور جب آل محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو جائے اور ان کی ولایت کو قبول کر لیا جائے، اس کے بعد ساری گناہ جو ہیں وہ انسان کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. مثلا وہ شراب پیے، بھنگ پیے، چرس پیے، زنا کرے، سود کھائے، ظلم کرے، پرایا حق چھین لے، بیٹیوں کا حق کھا جائے، بہنوں کا، بھائیوں کا حق کھا جائے، سب کچھ جو چاہے کرے. چونکہ اس نے آل محمد کو مان لیا ہے اس لیے اب اس کے لیے ساری چیزیں جائز ہو گئی ہیں. یہ بھی غالیوں کی ایک قسم ہے، غالیوں کی ایک پہچان ہے، قسم نہیں ہے بلکہ غالیوں کی ایک پہچان ہے. والقول بكل منها الحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والاخبار السالفة. یہ جو ان کی
باتیں ہیں، جو ان کی خرافات ہیں، جو ان کی انحرافات ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر اطاعت واجب نہیں رہی، اب نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، روزہ ہمارے فرض نہیں ہے، حج ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، یہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے لوگ غالی ہیں، اور معصوم فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے، الحاد ہے، اور جو احادیث گزر چکی ہیں ان احادیث کے پیش نظر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ وَقَدْ عَرِفْتُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ، میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام نے ان پر تبرہ کیا ہے، وَحَكَمُوا بِكُفْرِهِمْ، اور انہوں نے ان کے کفر کا حکم دیا ہے، وَالْقَتْلُهُمْ، اور ان کے قتل کا حکم دیا ہے، وَأَنَّ قَرْعَ سَمْعَكَ مِنَ الْأَخْبَارِ، اور یہ جو کچھ تو نے ان کی خبریں سنی ہیں، یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں معصومین علیہ السلام نے فرمائی ہیں، یہ وَهِيَ مفتریات الغلاط، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ غالیوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اپنی پھیلائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا تعلق محمد و آل محمد علیہ السلام سے نہیں ہے۔ اس کو میں نے روایت کو نقل کیا ہے حقائق الوسائط سے، یہ میرے سامنے کتاب ہے علامہ بشیر انصاری اللہ مقامہ کی، اسے آپ دیکھ لیجئے، یہ پیچھے کتاب پہ ان کی تصویر ہے، یہ کتاب آپ دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 122 123، اس پر آپ یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں حق محمد و آل محمد علیہ السلام غلوف سے، شرک سے اور تقصیر سے، مقصرین سے پاک رکھے، اس لیے کہ مولا امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جب پوچھا گیا جعلت فداک یا امیر المؤمنین مدین، اے امیر المؤمنین آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ بتا دیجئے کہ دین کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان دین اللہ بین الغالی والمقصر، اللہ کا دین غالی اور مقصر کے درمیان میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔